نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10، متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کا میرا موضوع اس عورت کے احکامات کو بیان کرنا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو کتنی عدت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت حبیبہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو عورت اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لاتی ہو اس کے لیے جائز نہیں وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، بیوی اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی۔ اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، آیا ان کے ذمے بھی عدت ہے یا نہیں؟ تو اس لیے میں نے اس کی ضرورت محسوس کی اس مسئلے کو بیان کرنے کی، چاہے اس خاتون کی عمر 70 سال ہو یا 170 سال کیوں نہ ہو۔ قرآن کا یہ حکم ہے: والذین یتوفون منکم، وہ خواتین جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روک کر رکھے گی۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے گھر میں رہے گی۔ اس کے لیے حسن و جمال کا اختیار کرنا، اسی طرح اچھے قسم کے اور اسی طرح ایسا لباس پہننا جو خوشی کی علامت میں پہنے جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا اس کے ذمے لازم ہے، اور 4 مہینے 10 دن تک وہ اس عدت کو یہاں پورا کرے گی۔ لیکن یہ مسئلہ بتاتا چلوں کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی۔ جس وقت بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو گئی، چاہے مہینے کے بعد پیدا ہو گیا تب بھی عدت ختم۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے اگر شوہر کو تختے پر رکھ کر غسل دیا جا رہا تھا، ادھر اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور عدت کے ایام کے اندر یہ خاتون اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، الا یہ کہ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے اگر ایسے گھر میں رہ رہی ہے جس کے گرنے کا
اندیشہ ہو تب وہاں سے منتقل ہو سکتی ہے، یا ایسی جگہ رہ رہی ہے جہاں اس کو وحشت ہے اکیلا پن کی، تب بھی وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، یا ایسے ہی اگر وہ ایسی جگہ رہ رہی ہے کہ شوہر نے مکان کرائے پہ لیا تھا، اب اس کے پاس کرایہ دینے کی طاقت نہیں ہے، اس صورت کے اندر بھی کسی اور جگہ منتقل ہونا چاہے تو منتقل ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، ان کو بجا لانا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ لہٰذا غم اور سوگ کے جو ایام ہیں وہ صرف 3 دن ہیں، لیکن صرف وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے گی۔ اس ضمن میں یہ بتاتا جاؤں، اگر شوہر کا انتقال اسلامی 1 تاریخ کو ہوا، مثلا کسی کے شوہر کا انتقال 1 ربیع الاول کو ہوا، تو ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی اور رجب کے 10 دن پورا کرنے کے بعد، چاہے وہ 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا ہو، تو وہ 4 مہینے 10 دن پورے کر کے اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسلامی مہینے کے درمیان شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 ربیع الاول کو، 10 ربیع الاول کو مثلاً ہو گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ ہر مہینہ 30 دن کا شمار کیا جائے گا، تو 4 مہینے 120 دن یہ اور 10 دن اوپر 130 دن اب پورے کرے گی، 130 دن۔ اور میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر ہمارے ہاں یہ ایک رسم ہے کہ ان ایام عدت کے زمانے میں پردے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ مولانا اب میں کس سے پردہ کروں گی؟ حالانکہ پردے کا تعلق شوہر کے مرنے کے بعد سے نہیں ہے، چاہے شوہر زندہ ہو تب بھی جن سے پردہ کرنا لازم ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے، اور جن سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے عدت کے اندر بھی کوئی ضروری نہیں ہے، تو اپنے گھر کے اندر بھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹر گھر نہیں آ سکتا، اس کو جانا پڑتا ہی ہے، تو اس صورت کے اندر گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔